أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم انسانوں کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا مقابلہ شیطان سے کرنا ہوتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ شیطان ہمارے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے، ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے، جنت سے محروم کرنے کے لیے مختلف کوششیں کیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات بتا دی کہ لوگوں، تمہارے لیے دشمن شیطان ہے۔ شیطان تمہیں بہکانے، تمہیں گمراہ کرنے، تمہیں برباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کیا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے،
فاتخذوه عدوا، اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، کبھی اسے دوست نہ سمجھنا، کبھی اسے خیر خواہ نہ سمجھنا، کبھی اسے تمہارے حق میں بہتر سوچنے والا نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلا دیا شیطان ہم سے کیوں دشمنی کرتا ہے، دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ملائکہ اور ابلیس کو حکم ہوا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے کہا میں اس آدم کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم کو سجدہ کروں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، رجیم قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو اس موقع پر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا، رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر آدم اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو گمراہ کروں گا۔ کہا اس نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اسے گمراہ کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے سامنے سے آ کر اسے بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کبھی اس کے پیچھے سے آ کر اس پر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، کبھی میں اس کے دائیں جانب سے آ کر اسے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، کبھی میں اسے بائیں جانب سے آ کر اسے بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اس نے چیلنج کیا کہ رب تو انسانوں میں سے اکثر کو ناشکرا پاؤ گی۔ تو اس نے چیلنج کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو صحیح راستے سے روکوں گا اور تیری عبادت سے روکنے لگوں گا، اور میں اسے اس قدر گمراہ کروں گا کہ وہ تیری شکر گزاری نہیں کریں گے۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کر کے آیا، اور اس کی دشمنی کی ابتدا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے، اور ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے، انسان کو تکلیف دینے اور انسان کو فطرے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی دشمنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک برابر چلتے رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ، کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوری بعد شیطان بچے کو کچوکے لگاتا ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، تو بچہ شیطان کی کچوکے لگانے کی وجہ سے، شیطان کی تکلیف کی وجہ سے چیخ کر رونے لگتا ہے۔ تو بچہ جو روتا ہے اس کی ایک اہم وجہ شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے، شیطان کے تکلیف دینے کی وجہ سے، الا مریم وابنها، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں شیطان کے کچوکے سے، شیطان کی اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو انسان کے لیے شیطان کی دشمنی اس کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ پروردگار میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے کچوکے لگانے لگے، شیطان مجھے بہکا دے، میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو شیطان ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کیسے لگا رہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الشیطان یجری ابن آدم مجرى الدم، کہ جس طرح
आदम के औलाद इंसान के रगों में खून दौड़ता है, इसी तरह शैतान इंसान के रगों में दौड़ने लगता है जब कभी वो अल्लाह की याद से गाफिल होता है, जब कभी वो अल्लाह को भूल जाता है, फौरन उसके दिल में वसवसा पैदा करता है, फौरन उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा करता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने पर उभारने लगता है। और शैतान ने वादा किया कि मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, और इंसानों को गुमराह करने के उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वसीले हैं और बहुत ज्यादा चालें चलने लगता है शैतान। कभी इंसान के पास आकर गुनाहों को, बुराइयों को सजा कर, मुज़य्यन करके पेश करता है कि जो इंसान शैतान के बहकावे में आता है तो शैतान के बहकावे में आकर गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बुराई को बुराई नहीं समझता और उस बुराई को मामूली समझकर गुनाह करने लगता है। और शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए सबसे ज्यादा वसीला इसी बात के लेता है कि शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है। कभी गुनाह को मामूली समझा देता है और इंसान के दिल में यह वसवसा पैदा कर देता है कि ये गुनाह तो मामूली है, ये गुनाह तो छोटा गुनाह है, ये गुनाह तो सगीरा गुनाह है और तुम तौबा कर लो, गुनाह के बाद तुम तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। इस तरह के वसवसे उसके दिल में पैदा करने लगता है और इंसान शैतान के इस बहकावे में आकर गुनाह करने लगता है। जैसे इंसान से गुनाह हो जाए फौरन शैतान अपने आप से दूर हो जाता है और बरात का इजहार करने लगता है। और कभी कभार इंसान के पास शैतान खैर खा, नसीहत और फायदा पहुंचाने वाले की सूरत में पहुंचकर गुनाह को मामूली करने समझाने लगता है, या उस गुनाह को गुनाह समझने के बजाय उसे अच्छा काम बताकर उसे करवाने लगता है। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल किए गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को एक खास दरख्त से करीब होने से मना किया था। शैतान उन दोनों के पास पहुंचता है और उन दोनों के दिलों में यह वसवसा डालता है, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन। दोनों के पास जाकर कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त से तुम्हें इसलिए रोक दिया ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम जन्नत में हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दरख्त से करीब होने से मना किया था उस गुनाह को, करीब होने को मामूली बना दिया और खैर खाना नसीहत के तौर पर कहने लगा कि कोई गुनाह नहीं। तो बहकावे में आ गए, फदल्लाहुमा बिगुरूर, उसके धोखे में आ गए और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को गुनाह से करीब करने और उस गुनाह करने के लिए इतने कस्में खाने लगा। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा, कि उन दोनों के सामने कस्में खाने लगा, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। दोनों शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त के करीब चले गए जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था। नतीजा यह हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों उस दरख्त के करीब गए। अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो गई और शैतान वहां से गायब हो गया। तो इसी तरह दुनिया में हम इंसानों से बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। गुनाह से पहले शैतान उस गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करता है, उस गुनाह को मामूली बताकर पेश करता है, उस गुनाह को कोई बड़ी बात नहीं कहकर पेश करता है। जो इंसान शैतान के इस बहकावे में आता है उस गुनाह को करने लगता है। और कभी कभार शैतान इंसान के दिल में ख्वाहिशात पैदा करता है और कहता है कि गुनाह कर ले, कोई बात नहीं। गुनाह को ख्वाहिशात की शक्ल में पेश करता है। यईदुहुम व युमन्नीहिम, वादा करता है कि तुम्हें गुनाह करोगे तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। व युमन्नीहिम, तमन्नाएं पैदा करता है, उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा करता है और नतीजा ये होता है कि इंसान गुनाहों से करीब होने लगता है और गुनाह उसके लिए गुनाह नहीं रहते और हर गुनाह के लिए शैतान उसका साथ देने लगता है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बात बता दी कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अल्लाह की नाफरमानी से बचना, शैतान के उसकी दुश्मनी से हमें होशियार रहने की तालीम दी गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बात बताई कि शैतान हमेशा हमें गुमराह करने के लिए तैयार रहता है।
ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور شیطان ہر روز اپنے لشکر کو، اپنے ماتحت جنات کو، شیاطین کو بھیجتا ہے۔ من اضل اليوم مسلما البسته تاجا، وہ صبح سویرے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے جو آج کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا، آج کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا، میرے پاس اس کے لیے انعام یہ ہے کہ میں اسے تاج پہناؤں گا۔ جو جس قدر زیادہ گمراہ کرے گا، جو جس قدر انسانوں کو گناہوں میں ملوث کرے گا، وہ شیطان اسی قدر اپنے سردار سے قریب ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں ہمیں یہ بات بتائی کہ تم لوگ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کرو، اس بات سے کہ شیطان تمہارے قریب بھی آ جائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، یہ سبق سکھایا کہ نبی تم ہمیشہ یہ بات کہو کہ پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کچوکوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے میرے پروردگار میں اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئے، شیطان میرے قریب آئے، میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شیء من شأنہ، شیطان انسان کے ہر معاملے میں حاضر ہوتا ہے، شیطان انسان کے ہر معاملے میں حاضر ہوتا ہے، اس کے عبادت میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے راحت میں، اس کے صحت میں، اور اس کے سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے انسان، وہاں بھی شیطان حاضر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ ہر معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کیا کرو۔ جو بندہ اللہ کی حفاظت طلب کرے گا، اللہ کی پناہ طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی گمراہیوں سے، شیطان کے قریب ہونے سے اس کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے عظیم نعمت عقیدے کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے۔ شیطان سب سے پہلا حملہ انسان کے عقیدے پر، انسان کے ایمان پر کرنے لگتا ہے، اور زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان توحید کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی اسلام پر، دین فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من مولود الا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر، دین پر، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں ہر بچے کو، ہر بندے کو دین حنیف پر، دین فطرت پر پیدا کرتا ہوں۔ فإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینی، کہ شیاطین ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے توحید کی نعمت، اس سے اس کو بہکا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی بن جاتا ہے، یا عیسائی بن جاتا ہے، یا مجوسی بن جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں یہ بات بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس توحید کی نعمت سے محروم ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس بہکاوے سے ہمیں بچنے کی تعلیم دے دی، اور کہا کہ ہمیشہ تم اخلاص کے ساتھ رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ شیطان جب کبھی تمہارے دل میں ڈر پیدا کرے، شیطان کبھی تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، فوراً اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کر لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ کیسے حاضر ہوتا ہے؟ توحید میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری عبادتوں کو متاثر کرنے کی بڑی کوشش کیا کرتا ہے۔ نماز، جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تو نے جو وضو کیا وہ وضو ٹوٹ گیا، انک قد احدث، شیطان اس کے سامنے آ کر کہنے لگتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب بندے کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے
تو وہ بندہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اس کے نماز کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا تو تم کہو قد کذبت، شیطان سے کہو کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو جھوٹا ہے، میں اپنے وضو کو باقی رکھوں گا اور اپنی عبادت کو جاری رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اسی طرح شیطان ہماری نمازوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم یصلی ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، شیطان آ کر اس کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو دنیا کے پورے خیالات اس کے ذہن میں لانے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ فإنه يلبس علیہ، شیطان انسان کو اس بات سے شک میں ڈال دیتا ہے کہ فإنه لا يدري كم صلى، کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی، کیسے پڑھی، اس سے بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو ہماری نمازوں سے دور رکھنے کی ایک تعلیم یہ دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سد الخلل، اے لوگوں صفوں کو درست کیا کرو، صف کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اگر صفوں کے درمیان، دو نمازی کے درمیان اگر جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں پر شیطان حاضر ہوتا ہے اور دونوں نمازی کے نماز میں خلل پیدا کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں بات بتائی اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے تو سترہ رکھ کر نماز پڑھیں۔ نمازی کو اپنے سامنے کچھ سترہ رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب کوئی آدمی اپنی نماز کے سامنے، جائے نماز کے سامنے سترہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کے نماز میں متاثر نہیں کر سکتا، شیطان اس کے نماز میں خلل نہیں پیدا کر سکتا۔ اتنا ہی نہیں، ہماری عبادتوں کو متاثر کرنے کے بعد ہماری زندگی کو متاثر کرنے لگتا ہے، ہماری نیند میں خلل پیدا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب سوتے ہیں تو خواب دو طرح کے نظر آتے ہیں، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بھیانک، ڈراؤنی، ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اکرام یہ شکایت لے کر پہنچے کہ اللہ کے رسول میں نیند میں ڈر جاتا ہوں، برے خواب مجھے نظر آنے لگتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نیند میں ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس سے میں اس ڈر سے اور میں اپنے آپ کی حفاظت کر لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے قریب آنے سے محفوظ رہنے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی بستر پر جائیں تو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر جائیں، کیونکہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں اور شیاطین اس سے قریب نہیں ہوتے۔ اور جب بندہ آیت الکرسی نہ پڑھیں تو شیاطین اس کے اطراف و اکناف جگہ جما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے شیاطین اس کے اطراف و اکناف ہوتے ہیں اور اس کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس کے راحت میں خلل پیدا کرتے ہیں اور اسے برے خواب دکھا کر ڈرانے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعائیں پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم بیتہ فذکر اللہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم، تمہارے لیے آج یہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس بندے کو حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا شیاطین اس گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑھیں، شیطان اپنے دوستوں سے کہنے لگتا ہے آؤ تمہارے لیے آج رات گزارنے کے لیے بہترین ٹھکانہ مل گیا، شیاطین اس گھر میں بسیرا کرنے لگتے ہیں۔ اور جب بندہ کھاتے وقت اللہ کو یاد کریں تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اب بندہ کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں تو شیاطین
ایک دوسرے کو لے کر اس بندے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کھانے میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بتائی کہ شیطان ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہماری نیند میں، ہماری راحت میں ہمیشہ شیطان حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی شیطان انسان کو بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن وبین عورات انسان، کہ انسان کے شرمگاہ اور جنات کے آنکھوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب بندہ بیت الخلا جانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے شرمگاہوں کو دیکھنے سے شیاطین کو روک دیتے ہیں، ورنہ شیاطین انسانوں کے ساتھ قضاء حاجت کے ساتھ آ کر وہاں اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگتے ہیں۔ تو شیطان ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پوری کوششیں کرنے لگتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی برباد کرنا، ہماری آخرت بھی برباد کرنا شیطان کی سب سے پہلی کوشش اور آخری کوشش ہے۔ جب انسان گمراہ ہو جائے شیطان خوش ہونے لگتا ہے، جب انسان بہک جائے تو شیطان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر بڑا احسان کیا، ہمیں ہمارے دشمن کو بتلا دیا کہ کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں بیان کر دی، جس سے بات بتا دی کہ شیطان ہمیں ہمارے توحید سے، ہماری عبادت سے، ہماری زندگی میں متاثر کرنے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ رات میں سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے اطراف ہو جاتے ہیں، اور جب سونے لگتا ہے تو شیطان آ کر اس کو تھپکی دینے لگتا ہے، علیک لیل طویل، کہ انسان اور رات لمبی ہے فرقد، سونے کے لیے آرام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور انسان ہے کہ آرام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت نکل جاتا ہے، انسان فجر کی نماز چھوڑ کر سونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر فجر کی نماز چھوڑ کر سونے لگتا ہے تو ایسے آدمی کو کہ کانوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان پیشاب کرنے لگتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر سونے لگتا ہے اور فجر کا وقت نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو فجر کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھتا، اس کے کانوں میں، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح جب بندہ شیطان کی بات سننے لگتا ہے تو شیطان کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس کے کان اس کے لیے قضاء حاجت کی جگہ بن جاتی ہیں۔ تو اسی لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے، اس کے بہکاوے میں آنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے رہیں، اور شیطان کے چالوں سے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں، اور ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ جو بندہ اللہ کی پناہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حفاظت عطا کریں گے، شیطان کی گمراہی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کی توحید کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائے اس کی عبادت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا من كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.